الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وأصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیر دیں تو کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ آج میں نے آیت کریمہ سورہ یاسین شریف کی پڑھی ہے۔ ہماری تفسیر کا جو تسلسل ہے اس سے ہٹ کر کے میں نے آج سورہ یاسین شریف کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں پھر اسے بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت عبرت کی چیز ہے ہم سب کے لیے۔ زندگی کیا ہے یہ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کا فلسفہ قرآن پاک کے ذریعے سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ ارشاد بھی فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ تمہیں نہ دے دے، اور سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور حیات جو بنائی ہے وہ اس لیے کہ تمہیں آزمائے تمہیں اچھے عمل والا کون ہے۔ زندگی جو ہے وہ ایک راؤنڈ اباؤٹ کی طرح ہے، گھوم رہی ہے، جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں آ کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اللہ نے جس کو بڑھاپا دیا ہے وہ محسوس کرے گا کہ وہ بچپن سے ملتی جلتی ہیں، چند لوگوں کو چھوڑ کر۔ اکثر انسان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بچپن کی طرح سے واپس پلٹ آتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم نے زمین میں ایک بیج بویا اور اس سے ایک پودا نکلا۔ شروع میں ایک کوپل نکلی، پھر پودا نکلا، پودا بڑھتا بڑھتا درخت بن گیا، اور ایک تناور دار درخت بن کر پھر اس میں پھول آئے، پھول آنے کے بعد پھر پھل آئے، اور پھل کے اندر پھر کون سا بیج آیا؟ جس بیج کو ہم نے زمین میں بویا تھا وہی بیج پھر باہر آیا۔ ایک لمبا سفر طے کیا اس بیج نے، زمین سے لے کر پودے کی شکل میں، پھر درخت کی شکل میں، پھر پھل میں، پھول میں، اور پھر پھل میں، لیکن اخیر میں پھر وہی بیج آیا۔ ایک لمبا سفر۔ اسی طرح سے انسان کے متعلق یہی ہے کہ انسان ایک سفر میں ہے، ایک ایسا لمبا سفر جس میں جانے کے بعد پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ میں بہت لمبا سفر کر کے آیا لیکن مجھے جانا کہاں تھا وہ یاد ہی نہیں رہا۔ اب میں اس کو یوں بتاتا ہوں آپ کے سامنے کہ زندگی کے یہ جو نشیب و فراز ہیں، جوانی میں اکثر لوگ مدہوش ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں رہتا۔ بچپنے کو میں آپ کے بتاؤں، ہمارا بھی ہو یا آپ کا بھی ہو، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے بہت ساری چیزوں میں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھڑا خود نہیں ہو سکتا، باپ کے یا ماں کے سہارے سے کھڑا ہوگا۔ خود کھا نہیں سکتا، ماں یا باپ اسے کھلاتے پلاتے ہیں۔ اور بڑی موٹی غذائیں یا بھاری بھرکم غذائیں نہیں چبا سکتا، ہلکے پھلکی غذاؤں پر اس کو رکھنا ہوتا ہے۔ دودھ پیتا ہے یا لیکوڈ کوئی چیز، بڑی سالڈ چیزیں نہیں کھا سکتا۔ یہ بچپنے کے حالات یہی ہیں۔ چلتے چلتے گر سکتا ہے، اسے اٹھانا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ بار بار ایک چیز کو اسے بتانا پڑتا ہے۔ یہ سب بچپن کی باتیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بستر میں ہی پیشاب پخانہ بھی کر لیتا ہے یا کسی کی گود میں کر لیتا ہے، اسے اندازہ نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، یہ بچپن تھا، اس سے ہم گزرے، شعور آیا،
جوانی آئی اور اس کے بعد پھر عمر لمبی ہوئی. اب سورہ یاسین شریف کی وہی آیت میں تلاوت کرتا ہوں. اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم نے جس کو لمبی عمر دی اسے بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں. عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ بڑھاپے میں آنے کے بعد پھر سے وہی حالات ہیں. اب بوڑھا جیسی ہی بڑھاپے میں آیا چلنے پھرنے کے لیے یہ بھی کسی کے سہارے کا محتاج ہو گیا. اکثر تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں جب زیادہ بڑھاپا آئے گا پھر بڑھاپے میں بھی کسی کو پکڑ کر کے چلانا ہوتا ہے. اور پھر وہی حالات کہ بار بار ایک چیز کو بتانا پڑتا ہے. اکثر چیزیں بھول جایا کرتا ہے. جیسے بچہ بچپن میں اکثر چیزیں بھول جاتا، بڑھاپے میں بھی یہی حالات ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں یاد نہیں رہتی، اکثر چیزیں بھول جایا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم بچپنے میں جس طرح سے دیکھ رہے ہیں چلتے چلتے گر جاتا، بڑھاپے میں بھی یہی حالات ہوتے ہیں کہ چلتے پھرتے کہیں پر بھی بوڑھا گر جاتا ہے، اسے کسی کے اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور بڑی سالڈ چیزیں بچپن میں بچہ نہیں کھا سکتا، بڑھاپے میں آنے کے بعد بھی وہی حالات ہیں. بڑھاپے میں آنے کے بعد بھی مرغن غذائیں، سخت غذائیں بوڑھے کو نہیں دی جاتی کہ ہاضمہ اب کمزور ہو چکا ہوتا ہے. وہ بھی ہلکی پھلکی غذائیں، وہ گنجی پر رہے، کھچڑی پر رہے، یا دودھ پانی پر رہے، یا جوس پر. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 80 سال 70 سال کے ہونے کے بعد پھر غذاؤں میں کمی کرنی پڑتی ہے، واپس وہیں پلٹ کر کے آئے. بھولنے کا حال بھی وہی ہے جیسے بچے بھولتے ہیں. سوالات کرنے کا انداز بھی وہی ہے جیسے بچے بار بار ایک ہی چیز کو سوال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ساتھ میں یہ بیان کر کے یوں ارشاد فرماتا ہے افلا یعقلون، تو کیا لوگ سمجھتے نہیں؟ کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ اور اللہ رب العزت اس بات پر بھی قادر ہے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو دبلا پتلا کر دیتا ہے. ہم نے دیکھا ہے وقت کے سورما، وقت کے بڑی بڑی طاقتوں کے مالک، لیکن جب ان کا بڑھاپا آیا تو وہ ایسے لاغر اور ایسے کمزور ہو گئے کہ کوئی ان کو اگر نہ دیکھا ہو تو پہلوان کبھی تسلیم بھی نہیں کرتا. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بھاری بھرکم تھے لیکن شوگر نے آ کر، بی پی نے آ کر، یا کینسر نے آ کر انہیں ایسے گلا دیا کہ جیتے جی ان کا سارا حصہ گل چکا ہوتا ہے. ہم نے ان کو نہایت ہی کمزور دیکھا. میرے عزیزو، زندگی کا یہی حال ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا کتنی پیاری بات ہے. فرماتے ہیں انسان کی زندگی 2 ہی جملوں میں ختم ہو جاتی ہے. یہ کمانے کے چکر میں اپنی صحت گنوا دیتا ہے. اتنا کماتا ہے، اسے مال چاہیے، مال چاہیے، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، اور کمانے کے چکر میں اپنی صحت گنواتا ہے. اور پھر جب مال آ جاتا ہے تو صحت بچانے کے لیے مال گنواتا ہے. اکثر لوگوں کے حالات یہی ہیں کہ پیسے جو آ چکے ہیں وہ اب صرف اور صرف بیماریوں کے علاج میں لگانے پڑتے ہیں. کئی لوگوں کے ایسے ہیں کہ منتھلی ان کی جو گولیاں ہیں، ٹیبلٹ ہیں، وہ کسی کے گھر کے راشن کے برابر ہوتی ہیں. کسی کا گھر چل جائے اتنے راشن کے برابر کسی کی صرف اور صرف بی پی شوگر کی گولیاں ہوتی ہیں. یہ وہی مال خرچ کرنا ہے اپنی صحت بچانے کے لیے. انہی 2 چیزوں میں تو انسان زندگی مکمل کر کے چلا جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، بہت ساری چیزیں سملر ہیں. آپ محسوس کریں، ہم آئے تھے بغیر لباس پہنے، اس دنیا میں آئے تھے، اور لباس ہمیں ہماری ماں اور باپ نے پہنایا تھا، لیکن جانے کے وقت پھر سے لباس اتار لیا جاتا ہے. یعنی یہ جو چیز تم یہاں پر آ کر لیے تھے پھر یہیں چھوڑ جاؤ. اس دنیا کا لباس ہی الگ ہے. بظاہر اگر دیکھا جائے تو بغیر لباس کے آئے تھے اور بغیر لباس کے ہی جا رہے ہیں. وہ تو صرف ستر چھپانے کے لیے ہمارا کفن پہنایا جاتا ہے، ورنہ کفن کو کوئی لباس تو نہیں کہتا کہ وہ کوئی کرتا پائجامہ ہے یا پینٹ شرٹ ہے. وہ بس مردے کے جسم کو اور ستر کو چھپایا جاتا ہے. میرے عزیزو،
جس طرح آئے تھے ویسے ہی چلے جاتے ہیں. ماں کے پیٹ سے کچھ نہیں لے کر آئے تھے, کچھ نہیں لے کر آئے تھے, اور جب جا رہے ہوتے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ کیا لے کر جا رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح سے دونوں ہاتھ خالی تھے, جانے کے وقت بھی دونوں ہاتھ خالی ہی ہے. یہ زندگی کی حقیقت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, مانو یا نہ مانو, دنیا کا سب سے بڑا سچ موت ہے. تم اس کا انکار کرو یا مانو, دونوں صورتوں میں آپ کو یہ تسلیم تو کرنا ہی ہوگا کہ موت آنی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ ہم لوگوں کو اپنی طرف پھیر دیں گے. کئی جگہوں پر ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ قرآن پاک میں, کہ تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف, تم سب کے سب پلٹائے جاؤ گے اس کی طرف, اسی کی جانب جمع کیے جاؤ گے. یہ آیتوں میں مولا تعالیٰ نے بارہا ہمیں ارشاد فرمایا. تو مومن وہ ہے جو اپنی آخرت کے تصور کے ساتھ یہاں جیے, اور جس کے ذہن میں آخرت کا خوف نکل گیا تو پھر وہ کھوکھلا مسلمان ہے. اس سے ہر چیز ممکن ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. زنا ہو, شراب ہو, جوا ہو, چوری ڈکیتی ہو, یہ سب چیزیں تو عام سی بات ہیں. جس کے ذہن سے آخرت کا تصور ہٹ جائے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا بھی کر سکتا ہے, وہ اپنی بیٹی کا منہ کالا بھی کر سکتا ہے. یہ بزرگوں نے فرمایا جب انسان کے ذہن سے آخرت کا تصور ختم ہو جائے, حساب دینے کا خوف نکل جائے, اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف ختم ہو جائے, تو ہر چیز اس سے ممکن ہے. بلکہ وہ بھیانک گناہ بھی کر سکتا ہے جو جانوروں سے بھی صدور نہیں ہوتے. اس لیے میرے عزیزوں, آخرت کے تصور کے ساتھ جیے ہیں. زندگی بہت تیزی سے 12 بج رہے ہوں رات کے, تو گھڑی جیسی ہی آگے بڑھ گئی, ہو سکتا ہے آپ کو اس بات کی خوشی ہو کہ 1 بجنے والے ہیں, 2 بجنے والے ہیں, لیکن یہ گھڑی ہمیں بتا دیتی ہے کہ پھر 12 تو بجنا ہی ہے, 12 بجنا ہی ہے. 1 بجیں گے, 2 بجیں گے, 3 بجیں گے, لیکن یہ کانٹا گھوم کر کے واپس پھر 12 پہ لے آتا ہے. اسی طرح سے ہماری زندگیاں ہیں. جو لوگ ہیپی برتھ ڈے میں اتنی خوشیاں مناتے ہیں, پٹاخے اڑا رہے ہیں, موم بتیاں گل کر رہے ہیں اور کیک سے کھیل رہے ہیں, انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میری زندگی اور ترقی پذیر ہے. اس بات پر تو اب بڑے بڑے پارٹیاں, بڑے بڑے فنکشن ہال بک ہونے لگ گئے ہیں. نادان ہے انسان جو موت کے قریب جا رہا ہے, وہ خوشیوں میں رقص کر رہا ہے, اسے اندازہ بھی نہیں ہے کہ 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو گیا اور موت سے قریب ہو گیا. میں نے یہ محسوس کیا ہے, آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ اگلے 6 دن کے بعد تمہاری موت آنی ہے, تو مجھے بتاؤ اے مسلمانوں, کتنی پارٹیاں مناؤ گے, کون سی اینیورسری کرو گے؟ زندگی کے یہ دن ختم ہونے پر تم خوشیاں کس طرح مناتے ہو؟ بلکہ اللہ رب العزت کے حضور لوٹ آنے کی فکر اور بڑھ جانی چاہیے. پچھلے سال میری عمر 30 سال کی تھی, اب 31 سال ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے مہلت دیا تھا وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو زندگی کا جو خلاصہ ہے, جو بزرگوں نے بھی فرمایا, ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے, شارٹ پیریڈ ہے, وقت کی قلت ہے. میں نے شاید اس سے قبل بھی آپ کو بتایا ہوگا, ایک کیلکولیشن میرے ایک استاد نے بتایا تھا. روزانہ آپ اپنی زندگی میں 8 گھنٹے سو جاتے ہیں, 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے آپ سوتے ہیں. پتہ ہے اس سے زیادہ بھی سوتے ہوں گے لوگ, لیکن 8 گھنٹے کا ہی اگر حساب کرتے ہیں تو 24 میں سے 8 کا مطلب ہوا 1/3 حصہ, 1/3. 8 8 16, 8 3 24. 24 کو اگر 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو 1/3 حصہ ہم روز سوتے ہیں, 1/3. اور اگر کسی کی زندگی 60 سال کی ہوئی تو 60 کا اگر 1/3 نکال دیں تو 20 سال ہوتے ہیں. 60 سال والا آدمی 20 سال صرف سویا ہے, 20 سال صرف سونے میں گزر جاتے ہیں. اور پھر بچپن کے ایام نکال دیں
پھر بڑھاپے کے دن نکال دیں، پھر اس نے کھانے پینے اور اپنی حاجات میں جو لگایا ہے وہ نکال دیں، اور پھر جو دوست و احباب کے ساتھ گپیں لگانے میں لگائے وہ نکال دیں، تو رب تعالیٰ کو دیا ہوا وقت جو ہے وہ انگلیوں میں بھی گننا مشکل ہو جائے گا۔ بہت کم وقت ہم نے اپنے رب ذوالجلال کے حضور دیا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا انسان جلد باز ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ اکثر یہ جو ہمارے پاس صدمے آتے ہیں یہ ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ تمہیں واپس لوٹنا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب تمہاری زندگی میں کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، یا تمہارے مال میں کچھ خسارہ ہو جائے، یا تمہاری طبیعت خراب ہو جائے، تو سمجھ لینا یہ تینوں علامتیں ہیں، الارم ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کی طرف پھر سے بلا رہا ہے۔ تمہارے عزیز کا انتقال ہوا تو سمجھ جاؤ کہ میں بھی جانے والا ہوں۔ جس طرح میرا بھائی چلا گیا، میری ماں گئی، میرا باپ گیا، یا میرا بیٹا یا میرا رشتہ دار گیا ہے، اسی طرح سے جب تمہارے مال میں خسارہ ہو تو تم لوٹ آتے ہو اللہ کے حضور۔ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ پلٹ آؤ۔ یا پھر بیماری آئی تو خوف ڈر کہ پتہ نہیں اس بیماری میں مر نہ جاؤں۔ تو میرے عزیزوں، بارہا ہماری زندگیوں میں رب تبارک و تعالیٰ یہ الارم دیتا ہے کہ تم میرے بندے اور میری طرف آنے والے ہو، لیکن انسان اتنی جلدی بھولتا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے 3 دن کے بعد وہ اپنے معمولات میں ہے۔ بلکہ ہم نے تو قبرستان میں ٹھٹا مار کر ہنستے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، ادھر مردے کو دفن کر رہے ہیں، ادھر لطیفے سنا رہے ہیں۔ قبرستان میں مذاق مستیاں چل رہی ہوتی ہیں، کیسے ان کے سخت اور کٹھور دل ہیں، ان کے دل کالے ہو گئے۔ دنیا سے جانے والے کے غم میں نہ روتے، لیکن اپنی آخرت کو یاد کر کے تڑپ تو جاتے کہ یہ چھوٹی سی قبر میں مجھے بھی لوگ دبا دیں گے، دفن کر دیں گے۔ جسے اپنے آخری گھر کا خیال ہو وہ کیسے مذاق کرے گا، قبرستان میں کیسے ہنسے گا۔ میرے عزیزوں، یہاں پر بات صرف اور صرف مجھے اتنی کرنی ہے کہ انسان اگر بھول جائے تو یہ بہت لمبا بھول جاتا ہے، جلدی پلٹتا نہیں۔ اس لیے آپ ان لوگوں کی طرح نہ بنیں جو اپنے رب کو اور اپنے خدا کو بھلا کر اپنی زندگی کو ہی حقیقی منزل سمجھ بیٹھے۔ ایک آیت میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اللہ فرماتا ان لوگوں کی طرح مت بنو جو اللہ کو بھول گئے۔ تمہیں کس نے بنایا تھا یہ بھول گئے، کون کھلا رہا ہے یہ بھول گئے، کون تمہاری زندگی کے نشیب و فراز کو طے کرتا ہے بھول گئے۔ اگر بھول جاتے ہو تو پھر ہوگا کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ایک وقت آئے گا کہ اللہ ان کو خود کو بھلا دے گا۔ یعنی تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے کہ میں کون ہوں۔ یہ وقت آتا ہے جو اللہ کو بھول گئے، مرنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو بھی نہیں یاد رکھ پاتے۔ جاؤ بستروں کے پاس جن کی روح نکل رہی ہوتی ہے پوچھ کے دیکھو کہ نام کیا ہے، وہ آئیں آئیں کرتا رہتا ہے۔ ہاں، سکرات کا وقت یہ معمولی نہیں ہوتا۔ میں سب کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، بہت ساری اچھی موتیں بھی ہیں، لیکن میرے عزیزوں جو اللہ کو بھول کر پوری زندگی گزارتے رہ گئے، آخری وقت ایسا آتا ہے ان کا اپنا آپا انہیں یاد نہیں رہتا، ان کا نام تک یاد نہیں رہتا۔ ان کی اولاد سامنے کھڑی رہتی ہے لیکن وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے، وہ کون ہے، یہ کیوں؟ وہی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو اسی زندگی کو حقیقی سمجھ بیٹھے اور اللہ کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، مولانا روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک شخص نے ایک طوطا پالا تھا اور اس کی آواز اسے اچھی لگتی تھی، اس طوطے کو اس نے کلمہ سکھایا تھا۔ رٹا مار کر کے طوطا بار بار یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا۔ طوطے سے اسے بڑا پیار تھا۔ ایک دن اس کے پنجرے کے پاس ایک بلہ آیا، طوطا باہر نکلا تھا، بلے نے پنجہ مارا،
جیسے ہی اس طوطے کے سر پر پنجہ مارا، طوطا ٹائیں 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 کرتا رہا اور مر گیا۔ بلے نے اس کو اچھی طرح سے پھاڑ دیا۔ مالک دیکھ رہا تھا طوطے کا۔ یہ مولانا روم جب کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ روح کی گہرائی میں اتر کے بتاتے ہیں، کوئی کہانیاں نہیں سناتے، اس سے زندگی کا کوئی نہ کوئی ایک اہم بات کھلتا ہے۔ مالک آیا اور دیکھا کہ اس کا پالا ہوا طوطا مر گیا، لیکن بلہ جب پنجہ مارا تو یہ کافی چلا رہا تھا۔ اس بات کو لے کر وہ مالک جو ہے طوطے کا غمگین ہو گیا اور رونے لگ گیا۔ لوگ آئے، کہا کہ میاں کوئی رشتہ دار تھوڑی نہ مرا ہے، اتنا غم کر رہے ہو، طوطا مرا ہے، دوسرا طوطا لے آؤ، پھر پالو، پھر وہ تمہاری تربیت میں ویسے ہی بن جائے گا جیسے پہلا طوطا تھا۔ اس مالک نے کہا میں اپنے طوطے کی موت کے غم میں نہیں رو رہا، طوطا طوطا تھا، مسئلہ میرے لیے وہ نہیں ہے، میں نے اس طوطے کو کلمہ پڑھایا تھا، سکھایا تھا، رٹ کر کے یہ بار بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا طوطا، صبح شام پنجرے میں بولتا رہتا تھا۔ لیکن آج میں نے حیرت سے دیکھا جب بلے نے اس طوطے پر پنجہ مارا تو طوطا لا الہ الا اللہ کہنے کی بجائے اپنی اصلی آواز نکال رہا تھا، ٹائیں 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 ٹائیں، جو اس کی آواز ہوتی ہے۔ تو یہ مالک کہتا ہے کہ میں نے اتنے سالوں جو محنت کیا وہ چیز ہی میں بھول گیا، جب پنجہ اس کے اوپر پڑا مجھے اس بات کا خوف ستا رہا ہے کہ جب ملک الموت کا پنجہ ہم پر پڑے کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی آواز آ جائے اور کلمہ ہم بھول جائے۔ ہوتا ہے میرے عزیزوں، ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے متعلق سنا گیا ہے کہ جب ان کی روح نکلنے کا وقت قریب آیا تو وہ گانے گانے لگ گئے، کسی کو گالی گلوچ کرنے لگ گئے۔ گالی دینے کی عادت تھی بچپن سے، بات بات میں گالی دیتے تھے۔ کسی نے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا ایک بوڑھی عورت کو تو وہ گالی دینے لگ گئی، ایسی گالیاں کہ پھر وہ کفریات تک بھی پہنچ سکتی ہیں، خدا کو گالی دینا، اللہ کو گالی دینا، یا اس کے سامنے جس کا ذکر ہو اس کو گالی دینا۔ انسان اپنی اصلیت پر آ جاتا ہے مرنے کے وقت، لیکن یہ حالات ان کے لیے ہیں جو زندگی میں اللہ کو بھولے رہے، اور قرآن یہی کہتا ہے۔ اور ایک آیت ہے 16ویں پارے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اندھے ہو کر، وہ پوچھیں گے ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، اے اللہ میں تو اکھیارا تھا دنیا میں، آنکھ والا تھا، لیکن آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قال ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اے میرے بندے دنیا میں میری بہت ساری نشانیاں تیرے پاس آتی تھی، تو بھول جاتا تھا، میری آیتیں آتی تھی، میری طرف بلانے والے آتے تھے، انہیں پیٹ پیچھے ڈال دیتا تھا، اسی طرح آج بھی تجھے بھلا دیا گیا ہے، تیری آنکھیں ختم کر دی گئی ہیں۔ اعما کا مطلب صرف آنکھوں سے اندھا ہونا نہیں ہے، بلکہ پورا میموری پاور ختم ہو جانا، ختم ہو جانا۔ ایک بات کی طرف آپ نے کبھی توجہ کیا، میں اس سے قبل بھی شاید آپ کے سامنے رکھا ہوں، کہ دنیا میں جو ایگزام ہوتا ہے نا، امتحان ہوتا ہے، وہ بڑا سسپینس رکھا جاتا ہے، اس کو ظاہر سی بات ہے بہت سیکیور بھی رکھا جاتا ہے، تجسس ہر ایک کو رہتا ہے، 10ویں والے ایگزام دے رہے ہیں، 12ویں والے دے رہے ہیں، ارے 7ویں والے دے رہے ہیں، لیکن کیا پرچے میں آنے والے کوشچن پتہ ہی نہیں، ڈسکشن چلتا رہتا ہے، تیاریاں چلتی رہتی ہیں، ٹیوٹر جو ہے ہر ممکن سوال کا جواب انہیں سکھا رہا ہوتا ہے یہی ہے، کوشچن پیپر پتہ نہیں ہے، اسی بات کی تو سارے طلبہ تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں، اور اگر لیک ہو گیا تو ایگزام کینسل، دوبارہ پیپر بنے گا۔ لیکن حیرت ہوتی ہے ایک ایگزام ایسا ہے جس کے کوشچن بھی پورے عام کر دیے گئے ہیں، وہ ہے قبر کا امتحان، سوالات کیا کیا ہیں وہ بھی بتا دیے گئے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، 3 ہی سوال،
تو تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. کوشچن بھی لیک ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ آنسرز بھی بتائے گئے، جوابات بھی سب کو پتا ہے. نہیں پتا؟ ارے میاں پورے مومنین کو پتا ہے، اور سبوں نے علماء سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ پھر اس کو امتحان کیسے کہیں گے، یہ سوالات کیسے؟ سوال تو وہ ہوگا کہ اچانک آدمی کا ٹیسٹ لیا جائے اور بتایا نہ جائے اس کو، لیکن یہاں بتا بھی دیا گیا. کوشچن بھی بتایا گیا ہے، آنسر بھی بتایا گیا، سوال بھی معلوم، جواب بھی معلوم. تو پھر یہ امتحان کیسا؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اتنے ہلکے میں مت لے لینا، اتنے آسانی کے ساتھ نہ لے لینا. یہ 3 سوال ہیں، تینوں کے میں 1 منٹ بھی نہیں لگیں گے، جواب دے دوں گا. یہاں جواب تو دے سکتے ہو، لیکن بزرگوں نے فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جن کو قبر میں جانے کے بعد ان 3 سوالات کے جوابات میں 500 سال لگ جاتے ہیں، جوابات نہیں آ پاتے. ایسی کیا ڈیفیکلٹی ہے، ایسا کیا سخت ہے ان کے جوابات میں؟ کون سی چیز ہے؟ میرے عزیزوں بات صرف اتنی ہے کہ تمہیں یہ چیز ماننی پڑے گی کہ آج ایک موبائل تمہارے پاس ہے، جتنی چیزیں اس کے میموری میں ڈالو گے اتنا سب سیو کر لے گا. صحیح ہے؟ آپ نے قرآن اس میں ڈاؤن لوڈ کیا ہے، نعتیں ڈاؤن لوڈ کی ہیں، تقریریں ڈاؤن لوڈ کیا ہے، جو کچھ بھی ڈالا ہے سب وہ میموری کارڈ میں موجود ہے. اور جب آپ کو چاہیے اس کے اسکرین پر جا کر آپ سرچ کرتے ہیں، وہ اپنے میموری کارڈ سے آپ کے اسکرین پر شو کر دیتا ہے. ہوتا یہی ہے. لیکن اگر یہ انٹرنل میموری یا پھر وہ کارڈ والی میموری کو موبائل سے ہٹا دیا جائے تو آپ 1000 سرچ کریں اسکرین پر کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ تو مشین کا ہے. آپ کے لیے معاملہ یہی ہے، جب روح نکالی جاتی ہے انسان کے جسم سے تو ساری چیزیں اس کی سلب کر لی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں. تم مالدار تھے، غریب پڑے ہوئے ہو، تمہارا نام جو تھا اب نام کے ساتھ مرحوم لگ گیا ہے، لباس بدل گیا ہے، ساری حیثیتیں بدل گئی ہیں، جو کچھ بھی تھا سب وہ روح کے ساتھ چلا گیا. اب قبر میں جانے کے بعد سارا ذہن خالی ہے، اسی لیے تو جوابات جلدی آتے نہیں ہیں. اب وہاں جواب وہی دے گا جو دنیا میں مولا سے دوستی رکھتا تھا، جس نے یہاں پر اللہ سے بنائے رکھا. اب صرف اسی کے لیے وہاں پر مدد ہوگی جس کے لیے اللہ چاہے گا. اللہ اپنے فضل سے جس کے لیے ذہن کشادہ کر دے اور اس کے جوابات اسے عطا کر دے، کیونکہ جس نے روح نکالا ہے وہی اس بات پر قادر ہے کہ وہ روح نکالے جانے والے بندے کے اندر پھر سے وہ طاقت و قوت عطا کرے کہ وہ جوابات دے سکے. عزیزان گرامی وقار، اتنی بات تو طے ہے، تمہارے ہاتھ میں نہ دنیا میں کچھ ہے نہ قبر میں کچھ ہے. جو کچھ ہوگا وہ فضل مولا سے ہوگا. ایک بات اور بھی میں بتا دوں، جن کو غرور و تکبر ہے اپنی زندگیوں پر، چند لوگوں کی تعریف سے غرور میں مت آ جانا کہ اب میرا مرتبہ بہت بلند ہو گیا، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. پیسہ اگر آ گیا ہے تو یہ بھی مت سمجھ لینا کہ میں پیسے سے ہر چیز کر سکتا ہوں. فرعون، قارون، حامان، شداد، یہ وہ نام ہیں جنہوں نے دنیا کی اکثر دولت پر قبضہ کیا لیکن کر کچھ نہیں سکے. میں نے چند دنوں قبل ایک مشہور و معروف کمپنی کے مالک کا تذکرہ پڑھا تھا، کوریا کا. اس کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے ملک کی حکومتوں کو بدل دیتا، اتنے بڑے پیسے والا تھا. یہ 2012 یا 14 کی بات ہے. اس کے اچانک صحت میں ایسی گراوٹ آئی کہ وہ کوما میں چلا گیا. جس کے پاس اربوں ڈالر ہیں، اس کا بیٹا موجود تھا. اس کا یہ اعلان تھا کہ جو ڈاکٹر اس کے باپ کا علاج کرے وہ پر ڈے $1 کروڑ لے سکتا ہے. پر ڈے اس کو اتنا پے کیا جائے گا. بس ایک بار اس کو ہوش میں لے آئے تاکہ یہ ہمیں ہوش میں آ کر کے اپنی ساری چیزیں بتا کر کے جائے.
4 سال تک وہ امیر آدمی بستر پر پڑا رہا، نہ ہاتھ اٹھا سکتا نہ پیر اٹھا سکتا، دیکھتا رہتا، گھورتا رہتا، یہ کوما کی کیفیت تھی۔ 4 سال کے بعد کروڑوں ڈالر اس کے اوپر خرچ کیے گئے اور اس کے بعد دنیا سے چلا گیا، ختم ہو گیا۔ میں نے یہ محسوس کیا، اتنے بڑے پاور والا جو کبھی تختے بدل دیتا، حکومتیں بدل دیتا، لیکن وہ صرف اپنا بستر بدل نہیں سکا، اپنی صحت کو نہیں واپس لا سکا۔ یہ انسان کی حیثیت ہے، ہماری زندگی کی یہی حیثیت ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور، ہماری دوڑ بھاگ، ہم طاقت حاصل کرنے کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں، انسان کتنا پاور حاصل کر سکتا ہے یا انسان کتنا طاقتور ہے؟ تو وہ تو سامنے پوچھنے والے کے انداز کے اعتبار سے جواب دیا کرتے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، اس کے جوابات تو بڑے تفصیلی ہیں، مگر میں تجھے ایک بات کہتا ہوں کہ ایک پیر اٹھا، کھڑا ہو جا۔ وہ سامنے آنے والا شخص پوچھا کیا تھا کہ انسان کی کتنی طاقت ہے؟ حضرت علی نے کہا ایک پیر اٹھاؤ۔ پیر اٹھایا، ایک پیر پہ کھڑے رہو۔ ایک پیر پہ کھڑا رہا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ دوسرا پیر بھی اٹھاؤ۔ کہا کہ حضور اب تو سر کے بل گروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا بس اتنی طاقت ہے، اتنی ہے تمہارے پاس کہ ایک ہی پیر اٹھا سکتے ہو، دوسرا اٹھاؤ گے تو سر کے بل گرو گے۔ اس سے زیادہ تمہارے پاس پاور بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے۔ ہاں، رب تبارک و تعالیٰ اپنی شان سے جسے جتنا نوازنا چاہے، لیکن انسان اپنی طاقت کے بل بوتے اس سے زیادہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ساری باتیں میں نے جو عرض کی ہیں آپ کے سامنے، یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی کے وہ فیکٹ ہیں جس کو آپ منہ نہیں چھپا سکتے۔ اسی لیے وہ بات مجھے یاد آتی ہے، سرکار غوث العظم دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرتے تھے تو ان کے خطبے میں ہزاروں لوگ روتے تھے، کئی بے ہوش ہو جاتے، کئی لوگوں کے جنازے نکلتے۔ کیوں؟ وہ آخرت کے تصور پر ہی ان کے اکثر خطبے ہوا کرتے۔ غوث پاک کے خطبے آج بھی لکھے ہوئے موجود ہیں، پوری کتاب موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پورا ان کا بیان اور خطبہ اسی بات پر چلتا رہتا تھا کہ آخرت ہے اور زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ایک بار آپ نے ممبر پر بیٹھ کر کیا بیان کیا سنیں۔ پہلے تو اپنے صاحبزادے سے کہا آج تم بیان کرو، وہ بیان کرتے رہے، لوگ خاموش رہے۔ وہ اتر آئے اور کہا ابا جان، آپ جس طرح بیان کرتے ہیں کہ لوگ دھاڑے مار کر کے روتے ہیں، میں نے بیان کیا کافی دیر تک، لوگوں میں سناٹا ہے۔ غوث پاک پھر خود چڑھ گئے ممبر پر، کہا میں بیان کرتا ہوں۔ اور بیان کیا کیا؟ کہا اے لوگوں سنو، میرے گھر میں آج ایک عجیب حادثہ ہوا۔ میں نے دوپہر کا وقت تھا، گرمیاں تھیں، میری بیوی نے دہی جما کر رکھا تھا مٹی کی ہانڈی میں تاکہ ان گرمیوں میں میں دہی کھا لوں۔ دوپہر کو جب میں پہنچا تو میرے پہنچنے سے پہلے ایک بلہ آیا اور پنجہ مارا اور دہی کی ہانڈی پھٹ گئی، پورا دہی بہہ گیا، نہ میں کھا پایا نہ میری بیوی کھا پائی۔ اتنا بیان کیا غوث پاک تو لوگ رونے لگ گئے، دھاڑے مار کر رونے لگے۔ کیا تھا میرے عزیزوں، گھر کا واقعہ بیان کرنے پر رونا کس بات کا؟ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ بغداد والے جو محفل میں حاضر ہوتے تھے وہ غوث پاک کے مرید ہی نہیں، وہ اہل دل تھے۔ وہ باتوں کی تہ تک پہنچتے کہ غوث پاک اپنے گھر کا قصہ نہیں سنا رہے ہیں، بلکہ ہر انسان کی زندگی کی حقیقت اور اس کا فیکٹ بتا رہے ہیں کہ تم جس طرح سے میرے گھر میں دہی جمایا گیا تھا گرمیوں میں کھانے کے لیے، پوری زندگی بھر مال جمع کرتے ہو کہ بڑھاپے میں کام آ جائے، مصیبت کے وقت کام آ جائے، جمع کرتے کرتے رہ جاتے ہو، پھر وہ وقت آتا ہے جب تمہارے کھانے کا اس سے پہلے ملک الموت آ کر تمہاری روح قبض کر جاتا ہے۔ جس طرح میرے گھر میں بلے نے پنجہ مارا اور دہی کی ہانڈی توڑ دیا، بہہ گیا، ہماری زندگیوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سب کا سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، ویسے کہ ویسے ہم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے
کہ جس وقت دنیا سے آپ جا رہے ہوتے ہیں یا ہم جا رہے ہوتے ہیں کتنی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، کتنی چیزیں ہمارا سارا کا سارا یہاں چھوڑ کر کے ہم رخصت ہوتے ہیں۔ کئی اولاد اگر اللہ نے دیا ہے تو بیوی بچے اور اپنا بنایا ہوا وہ گھر، اپنے خریدے ہوئے سامان، اپنی جان جس میں لگی ہوئی ہے وہ لباس، اپنا مال، یہ ساری چیزیں دیکھتے رہ جاؤ گے، اور جب تمہیں اٹھا کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے خالی طور پر کچھ بھی نہیں، کفن میں ایک جیب تک نہیں سلتے، اور قبر میں ایک تکیہ تک نہیں رکھتے، اور سونے کے لیے ایک چٹائی بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے، اس سے منہ نہیں موڑو۔ کب تک اس سے منہ موڑو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے میں آج یہ بیان کر رہا ہوں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جا رہا ہوں، دو نصیحت کرنے والوں کو تمہارے درمیان چھوڑ جاتا ہوں، جب تک یہ دو نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سنتے رہیں گے لوگ ہدایت پر قائم رہیں گے۔ وہ کون سے دو نصیحت کرنے والے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قرآن ہے اور دوسرا موت ہے۔ قرآن تمہیں نصیحت کرتا رہے گا، اور موت تمہارے محلے میں آئے، تمہارے رشتہ داروں میں آئے، وہ بھی ایک خاموش نصیحت کر کے جاتی ہے کہ تیرا بھی یہی ہونا ہے، تمہیں بھی یہیں پر اپنے سفر کا خاتمہ کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، آج جس طرح موت عام ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنی موتیں کثرت کے ساتھ کورونا کال میں جس طرح سے ہوئی ہیں نہیں دیکھا۔ لاشوں کے انبار دیکھا آپ نے کہ جیسے لوگ لنگر کے لیے بھیڑ بھاڑ لگاتے ہیں، یہاں لوگ جلنے کے لیے، دفن ہونے کے لیے بھیڑ لگائے ہوئے۔ قبروں کے پاس اس قدر بھیڑ بھاڑ کس بات کی؟ مردوں کی بھیڑ۔ یہ تو ہمیں جتنا دکھایا گیا ہے، ورنہ جو نہیں دکھا وہ کتنی لاشیں تھیں، کتنی موتیں تھیں۔ میرے عزیزوں، موت کا بازار گرم تھا، اور یہ انہی حالات کے دوران ہم سب کو پھر سے اپنا احساس بیدار کرنا چاہیے کہ مجھے پلٹنا ہے۔ اچانک کوئی بلاوا آ جائے تو مجھے سب چھوڑ کر کے نکلنا ہوگا۔ اسی لیے چند نصیحتیں میری سن لو کہ جانے کے وقت اچانک کوئی موت آئے تو اتنی تیاری تو رہے کہ پھر میرے بعد میرے گھر والے یا کوئی دیکھے تو میرے اوپر وہ لان تان تو نہ کرے۔ کچھ چیزیں صاف ستھری رکھو، اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو، اور اپنے پاس موجود چیزوں میں سے دو چیزوں کو صاف رکھو۔ ایک تمہارا موبائل ہے اور ایک تمہارا دل ہے۔ تقریباً دونوں کے حالات آج ویسے ہی ہو گئے۔ موبائل نکال لو تو زیادہ دیر تک شاید زندہ نہیں رہے گا، جیسے دل نکال لو تو زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ سیم تقریباً ہو گئے۔ یہ تو میں اسے ہی کہہ رہا ہوں، ورنہ موبائل کی حیثیت دل کے برابر نہیں ہے۔ آج بنا لیا گیا اس طرح سے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ایک خاتون اس بات کا آج بھی پچھتاوا کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی بڑی عزت کرتی تھی، بہت عزت کرتی تھی اور بہت محبت بھی کرتی تھی۔ اچانک میرے شوہر کا انتقال ہوا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، اور اس کے بعد ساری چیزیں میرے پاس آ گئی، وراثت کی ہو یا گھر میں، لیکن موبائل جو ہے یہ ایسی چیز ہے، کتنی عزتیں ختم کر دیتا ہے، کتنی محبتوں کا قتل کر دیتا ہے۔ وہ خاتون، میں کسی کا وہ نہیں چاہتا کہ بے عزتی و توہین ہو، صرف عبرت کے لیے میں ذکر کرتا ہوں۔ سوال اس نے اس لیے بھی نہیں کیا تھا کہ اپنے شوہر کے لیے کچھ غلط جملے یا کچھ بددعا کرے، لیکن صرف اس لیے کہ دل میں جو کھٹائی آئی ہے، جو کڑوائی آئی ہے، کڑواہٹ آئی ہے، اس کو ختم کیسے کروں؟ میرے دل میں بڑی کڑواہٹ آئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ ہم نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ موبائل کو جب پھر ہم نے اس کی موت کے 2-3 دن بعد اوپن کیا تو وہ بھیانک چیزیں تھیں جو ہمیشہ وہ مجھ سے چھپائے رکھتا تھا، اور وہ غلاظتیں تھیں جس کو ذکر نہیں کر سکتے۔ تو تمہارے قریبی رشتہ دار، تمہاری بیوی تم سے بدظن ہو سکتی ہے صرف ایک آلے کی وجہ سے۔ تو سوچو کہ اللہ کے حضور جا رہے ہیں جو قادر مطلق، ایک آن کے لیے بھی غافل نہیں ہے ہماری حرکتوں سے، اس کے سامنے پھر ہماری شرمندگی اور ذلت کا کیا حال ہوگا؟ یہ سب چیزیں پاک و صاف تو رکھیں۔
کئی لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے ڈائریوں میں لکھ رکھا تھا، موبائل آنے سے پہلے کے حالات ایسے تھے، وہ گناہ بھی لکھتے تھے، نیکیاں بھی لکھتے تھے، پتہ نہیں ایسا کیوں ماحول تھا، لیکن جب ان کے ہاتھ، ان کی ڈائریاں دوسروں کے ہاتھ لگی تو زندگی بھر کمائی ہوئی عزت ختم ہو گئی۔ دل پاک رکھو کہ اللہ کے حضور جانا ہے، اور یہ باقی دنیاوی چیزوں میں شاید تمہارا موبائل ہو، کمپیوٹر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو پاک رکھو کہ تمہاری عزت برقرار رہے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ کس وقت تمہاری موت آ جائے، اتنا بھی تمہارے پاس مہلت نہیں ہوتی کہ تم پاسورڈ چینج کر لو، اتنی بھی مہلت نہیں آتی کہ تم کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر لو، کچھ چیزیں صاف کر لو۔ میاں ہم نے ایسے ایسے اوقات دیکھے ہیں کہ کلمہ پڑھنے تک کی فرصت نہیں دی جاتی، یہ ساری چیزیں تو دور کی بات ہیں۔ اس لیے اللہ کے حضور جانے کی پہلے سے تیاری رہے، ناگہانی موت، اچانک موت آ کر ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل نہ کرے۔ ان مختصر سی چیزوں کے لیے اپنا سارا کچھ قربان نہ کرنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین کا جو محور ہوتا ہے وہ ایک آیت کے اوپر ہوتا ہے، قل متاع الدنیا قلیل۔ غوث پاک کے اکثر خطبوں کی آیت یہ ہے، اے محبوب آپ فرما دیں کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دینے والا ہے۔ آپ کو ایک اندازے کے مطابق بتا دوں میں، حساب کتاب ہو جائے گا قیامت کے دن، برسوں لگیں گے، جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، کئی 100 سال بلکہ ہزاروں سال کے بعد سب سے اخیر میں جو جنت میں آئے گا، سب سے لاسٹ، جس کا حساب کتاب ہونے میں کتنے سال لگ گئے پتہ نہیں، یا دوزخ میں عذاب سہ کر کے آیا لیکن سفارش یا شفاعت پر اخیر میں آ گیا، سارے جنتی جنت میں براجمان تھے، لاسٹ مومنٹ پر جو بندہ آیا، حدیث میں ہے وہ جنت میں داخل ہو کر اپنی سیٹ پوچھ رہا ہے، اپنا محل پوچھ رہا ہے کہ میرا کہاں ہے۔ ظاہر سی بات ہے سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ چکے، ان کی مظہریاں، ان کے دیوان لگے ہوئے ہیں، ان کے خدام ان کے ارد گرد حوریں، ان کے زر و جواہرات سے بنے ہوئے ہیں، محلات، چمک دمک، ساری چیزیں، لیکن سب سے اخیر میں آنے والا جنت میں وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میری جگہ کہاں ہے۔ ہر جگہ ڈھونڈا تو سب فل تھا، سب فل تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اے مولا تو نے مجھے جنت میں داخل تو کر دیا، سب سے اخیر میں آیا صحیح، میرے لیے جنت میں کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھتا ہے، خود فرماتا ہے اے بندے تو سب سے اخیر میں آیا، کیا تو اس بات سے خوش ہوگا کہ جس دنیا سے تو آیا ہے، جس دنیا سے تو آیا ہے اس دنیا کے برابر کا ایک محل دے دوں؟ اللہ ہو سب سے اخیر میں آنے والا، وہ کہتا ہے کہ اے رب ذوالجلال یہ میری حیثیت سے زیادہ ہے، اور تیرا رحم تو اور بھی بلند ہے، تیرا کرم اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے جس دنیا سے تو آیا ہے کیا اس کے مثل 2 گنا بڑا ایک محل تجھے جنت میں دے دوں؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ رحمان تیرا فضل بلند ہے، میں اتنے کا اہل نہیں ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عطا کو، اپنی عطا کو بڑھاتا جاتا ہے، یہاں تک فرماتا ہے کہ جس دنیا سے تو آیا ہے اس کے 10 گنا بڑا ایک محل تجھے دے دوں۔ وہ شاداں و فرحاں رقص کنا ہوتا ہے جنت میں کہ کیا رب تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی چیز مجھے عطا کرے گا، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں اسے لے جاؤ، جس دنیا کو یہ گزار کر کے آیا ہے اس دنیا کے مثل 10 گنا بڑا محل اسے جنت میں دیا جائے۔ اب جنت کتنی بڑی ہے اس کا تو تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ ایک بندے کو جب اتنی بڑی جگہ دی جا سکتی ہے تو پھر انبیاء کا مقام کیا ہے، صحابہ، اولیاء، تابعین کا مقام کیا ہے، اور متقین کا مقام کیا ہے، انہیں کیا کیا دیا جائے گا، سوچ بھی نہیں سکتے۔
اسی لیے فرمایا گیا نا کہ جنت وہ ہے جو تمہارے تصور میں بھی نہیں آئے. تم کس چیز پر اس کو قیاس کرنے لگ گئے, کمپیئر کرنے لگ گئے؟ 7 اسٹار ہوٹل پر, 5 اسٹار ہوٹل پر, کہ جتنی سہولیت یہاں تھی وہ جنت میں ملیں گی. جو تمہارے ذہن میں آ گئی چیز وہ جنت نہیں, اس سے بہت بہت بلند ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات میں نے کیوں رکھی کہ اللہ نے کیا یہ سچ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیں کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ عیش کیا ہوا آدمی, سب سے زیادہ عیش کیا ہوا آدمی, جو ہر نعمت یہاں چکھ چکا ہوگا, ہر نعمت چکھ چکا ہوگا, وہ چاہے 5 اسٹار ہو, 7 اسٹار ہو, یا بادشاہوں کے محلات ہوں, ہر لذیذ غذا کھایا ہوا ہو, ایسا شخص وہاں پر قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے صرف جنت کی چلنے والی ہوا دکھائی جائے گی یا خوشبو بتائی جائے گی, اور اس کے بعد پھر اہل محشر کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا کی ہر لذت, ہر نعمت چکھ لی تھی, دنیا کا سب سے عیش کیا تھا, تیرا وہ عیش اور تیری دنیا کی وہ ساری لذتیں جس کو تو نے مال سے حاصل کیا, ہر طرح کا آرام, وہ بلند تھا یا جنت؟ وہ بندہ کہے گا میں جو زندگی گزار کر کے آیا, اس طرح کی 100 گنا زیادہ زندگیاں دی جاتی تو وہ ہیچ ہیں جنت کی صرف ایک خوشبو پر, اس لیے کہ اس میں جو لذت ہے میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں پائی. میرے عزیزو یقین تو کرو, اللہ نے جو فرمایا دنیا کا سامان تھوڑا ہے, بل آخرت خیر لمن اتقی, آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرا, پرہیزگاری اختیار کیا. کتنا حاصل کر سکو گے مجھے بتاؤ, کتنا جمع کر سکو گے, کتنا حاصل کر سکو گے؟ پوری زندگی جوخم میں ڈال لو, پھر بھی آج کے دور میں حالات ایسے ہیں کہ ایک گھر شہر میں بنا نہیں پاؤ گے. چلو بنا بھی لیا اور بلندی پر چلے گئے, اور بلندی پر کہاں تک پہنچ سکو گے؟ اتنی تمہاری حیثیت نہیں آ سکے گی کہ تم اپنی دل کی دھڑکنوں کو تھوڑا اور بڑھا سکو. نہیں روک, ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد بھی تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا. اس لیے اس بات کا یقین کر لو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بلند ہے, وہ بہت زیادہ ہے, اور اس کے لیے ہمیں تھوڑی بہت چیزوں کا یہاں عیش قربان کرنا چاہیے. ایک بات پر اب اپنی گفتگو کو ختم کی طرف لے آتا ہوں. فرمایا گیا جنت اور دوزخ دونوں کے راستے کیسے ہیں, میرے جملوں پر توجہ دیں. جنت کا راستہ بہت ہی کانٹے بھرا ہوا ہے, اور دوزخ کا راستہ پھولوں سے سجا ہوا ہے. میں نے الٹا تو نہیں کہہ دیا, بظاہر تو الٹا ہے, حقیقت ہے. لیکن جنت کا راستہ, میں ہوش و حواس میں بول رہا ہوں, جنت کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا اور دوزخ کا راستہ پھولوں سے سجا ہوا. مولانا روم فرماتے ہیں یہ دنیاوی اعتبار سے, اس لیے کہ جو چلنے والا ہے دوزخ کی طرف, ہر گناہ میں اسے لذت لگتی ہے, اسے لگتا ہے کہ اتنا آسان راستہ ہے, نہ نماز کی ضرورت, نہ روزے کی, نہ زکوٰۃ کی, نہ صبح اٹھنا ہے, نہ شام میں اٹھنا ہے, یہ تو بالکل آرام دہ لگتا ہے. اور جنت کے راستے کو بتایا گیا ہے کہ فجر میں اٹھ جانا ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے, اور محنت کے ساتھ روزے رکھنا ہے, پسندیدہ مال کو زکوٰۃ میں دینا ہے. یہ سب کانٹے ہی تو ہیں. لیکن میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھ لینا, جس کو اپنی منزل پتہ ہے اس کے لیے کانٹے پھول بن جاتے ہیں, اور جسے دوزخ کی گرمی پتہ ہو اس کے لیے پھول بھی کانٹے بن جاتے ہیں. ہاں, اور یہ کانٹوں کی بات میں نے جو کیا ہے وہ یوں ہی نہیں, بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا, بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو محسوس کرنا ہو تو ٹی وی کے سامنے 3 گھنٹے گزر جائیں گے, 4 گھنٹے گزر جائیں گے, ارے وہاں تو وہ ذرا برابر اکتاہٹ نہیں محسوس کرتا. لیکن ذکر کی مجلس ہو یا مسجد کی محفل ہو, بار بار پالتی بدلنا اور اس کے اندر اکتاہٹ,
بھاگ جانے کا دل. کیوں؟ ایک بزرگ نے یہی فرمایا کانٹوں کے اوپر آدمی کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے؟ کانٹوں کے اوپر آدمی کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے؟ اس کو چبھن ہوتی رہے گی، شیطان چبھاتا رہے گا. یہاں پر اپنے نفس کو کنٹرول کر کے بیٹھنا ہوتا ہے، اسی لیے اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. اور باقی دوسرے انٹرٹینمنٹ میں ارے وہ تو پھولوں میں بیٹھا ہوا ہے جو دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے، وہاں بے چینی اسی لیے نہیں ہے. لیکن جس بندے نے ان کانٹوں کو، اپنی منزل کو سمجھ لیا، یہ کانٹے بھی اس کے لیے پھول بن جاتے ہیں، اس کے لیے راحت کا سامان بن جاتے ہیں. خیر، اس بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنی بھی زندگی عطا کیا ہے، اس میں آخری سانس آنے تک ہمیں مولا تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول سے غافل کبھی نہ فرمائے. ہمیں غفلت کی زندگی سے مولا تعالیٰ آزاد فرمائے، اور جو غفلت میں ہم نے جانے میں انجانے میں گناہ کیے مولا ان سب کو درگزر فرمائے. اور رب ذوالجلال تیرے حضور لوٹنے سے پہلے ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اے کریم خدا، دنیا کی ہوس، ہرس اور لالچ سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے. یہاں رہتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سلام.